السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل بہت متبرک ہے، بہت مستحسن ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ دین حنیف کو مکمل کیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت جب آئی تو یہ طے ہو گیا کہ اب کچھ نیا نہیں کرنا ہے، بلکہ جو کچھ اللہ کے رسول پہ نازل ہوا ہے وہی رہتی دنیا تک ہماری رہنمائی کے لیے کافی اور شافی ہے۔ لیکن یہ بھی خیال دامنگیر تھا کہ اللہ کے رسول کو بھی ایک عمر طبعی کو پہنچ کر مقررہ مدت گزار کر دنیا سے بہرحال پردہ کرنا ہے، ہمارے بیچ سے جانا ہے ان کو۔ اب ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ رہنما ہے، جو ان کی ہدایات ہیں، حدیث مبارکہ ہیں، وہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اگر یہ کہا گیا کہ اس کے بعد بھی اگر یہ سب نہ ہو تو کیا کرو گے؟ یہ قرآن ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ تو کہا احادیث مبارکہ۔ احادیث مبارکہ کو بھی اٹھا لیا جائے تو کیا ہے؟ تو کہا کہ ہماری عقل، تو ہماری قوم نے عقل کا استعمال بند کر دیا ہے۔ وہیں پہ جا کے ہم لوگ محدود ہو گئے کہ اللہ، اس کا رسول اور اس کے صحابہ، اس کے بعد اولیاء اللہ ہیں جو راہ حق پہ رہے، جو اللہ کے دوست ہیں، جن کی مخالفت کرنا یعنی اللہ سے جنگ کرنا ہے، وہ ہماری ہدایت کے لیے ابھی باقی ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو اللہ کو، اس کے رسول کو اور قرآن کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ وہ ہمارے لیے ہر زمانے میں کسی مسلک کے ہوں، کسی مکتبہ فکر کو ہوں، آئیڈیل مین وہی ہے۔ ہم لوگ صرف عام آدمی ہیں، تو عام آدمی کو چاہیے خاص آدمی کی اتباع میں رہے۔ جیسے مصلیان مسجد پہ واجب ہے کہ وہ اپنے امام کی اقتداء کریں۔ اگر امام سے ہمارا دل صاف نہیں ہے کسی وجہ سے، تو امام کو بھی چاہیے صاف کر لے اور مقتدی کو بھی چاہیے صاف کر لے۔ امام کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن ہماری نماز خطرے میں پڑے گی۔ اس کا ایمان خطرے میں پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں نہ پائے گا، تو ذمہ داری اس کی بھی ہے۔ تو 3 دن کے اندر معاملات ہمارے صاف ہو جانا چاہیے۔ یہ ساری باتیں جن اصحاب رسول سے، بالخصوص خلفائے راشدین سے ہم تک پہنچیں، ان میں ایک اہم نام تھا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق کا جو جلال تھا، اگر وہ جلال نہ ہوتا تو یہ کبھی نہ کہا جاتا کہ ان کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیتا تھا۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اذان کو سنتے ہی شیاطین ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور جن کے اندر نماز کی تگودو ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، وہ اذان سن کے ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ان کا وجود مہک اٹھتا ہے اور وہ نماز کی طرف دوڑتے ہیں۔ جن چند لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے جنتی ہونے کی بشارت دو، ان میں ایک وہ بھی شخص ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ حضرت فاروق جاذب کو میں نے دیکھا کہ یہ اذان بھی دیتے ہیں، تکبیر بھی کہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے۔ جو ہی متولی ہے وہ ان کے محلے میں قاری قرآن ہیں وہ، اور وہ نماز پڑھاتے ہیں، تو میں ان سے بھی کہتا ہوں ان سے اپنا دل صاف رکھیے، اس لیے کہ آپ کا متولی ہونا کافی نہیں ہے۔ آپ مسجد نبوی کے متولی نہیں ہے۔ کام ٹھیک ٹھاک کریں گے، مسجد کی پتائی صفائی یہ وہ تو ٹھیک ہے، اور مسجد میں ہم گئے اور ہمارے کنکڑ گڑ رہے ہیں تو یہ امام کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو متولی کا آپ نے بوجھا لادا ہے اپنے اوپر، تو یا تو اس عذاب کو زندگی میں اتار دیجئے، کسی نوجوان کو دے دیجئے، ورنہ جھاڑو لے کے خود جھاڑ دیجئے، اس میں آپ کی ناک نہیں کٹے گی۔ اور ہو سکتا ہے کل وہاں مسائل ہوں، جو کنکڑ یہاں آپ نے بچھا رکھے ہیں ہماری راہ میں، وہ آپ کی راہ میں بچھائے جائیں۔ تو متولی ہونا کمال نہیں ہے، متولی ہونے کے بعد اس ذمہ داری کو نبھانا کمال ہے۔ جیسے ہمارے خالد بھائی نے ایک زمانے تک ذمہ داری سنبھالی، جتنا مسجد میں کام آپ دیکھ رہے ہیں سب ان کے زمانے کا ہے۔ اس کے بعد ان کو لگا کہ یہ کام ہم سے بہتر لوگ کر سکتے ہیں تو ان کو سونپ دیا۔ تو امام کو تو اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ یہ جو جتنے منصب ہیں ان کو عمر کے ساتھ لوگوں کو دیتے رہنا چاہیے۔ اچھا، مسجدوں میں متولی کیوں آ رہے ہیں؟ واحد دنیا کی قوم مسلمان ہے کہ جن کے یہاں کمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ اب مسجدوں میں تقریباً مساجد میں دکانیں ہیں، مسجد خواص اتنی شاندار 20 دکانیں، تو جب دکانیں وہاں بنتی ہیں، کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، تو وہاں شرفا نہیں آتے ہیں، وہاں وہ لوگ آتے ہیں جن کی آمدنی کم ہے اور ان کو اپنی آمدنی بڑھانا ہوتی ہے۔ لہذا وہ تمام کام مسجدوں میں ہو رہے ہیں جس کو غیر اسلامی کہا گیا۔ آپ نے یہ کمرہ بنایا، اسلامی طور یہاں پہ عقل کام کرتی ہے، یہ آپ کو اسلام سمجھانے نہیں آئے گا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جب ہم نے یہاں آم منگائے 2 روپے کلو، 20 روپے کلو اس کو آپ بیچ سکتے ہیں، اگرچہ امام صاحب کا اور دوسرے لوگوں کا چہرہ نہ بگڑے۔ لیکن جب ہم نے مسجد میں کمرے بنائے یا یہاں کمرہ یا دکان بنائی اور اس کی پگڑی لے لی، تو پگڑی کوئی اسلامی فلسفہ نہیں ہے، یہ سماجی ضرورت ہے۔ کہہ میں یہ رہا تھا کہ عقل یہاں پہ یہ بتاتی ہے کہ ہم نے جو بھی دکان بنائی ہے، جب اس کی یا تو قیمت لے لیں، یا اس کی اجرت کے طور پہ یا منافع کے طور پہ آپ مہینے کا کرایہ مقرر کر دیے 5,000 10,000 50,000،
اب آپ پگڑی بھی لے رہے ہیں 2 لاکھ یا 50 لاکھ، اور اس کے بعد میں آپ کرایہ بھی لیتے ہیں، دو میں سے کوئی ایک ہی چیز جائز ہے۔ تو جب وہ جائز اور ناجائز کام مسجدوں میں ہونے لگا، بڑی بڑی امام بارگاہوں میں ہونے لگا، ندوۃ العلماء کے ارد گرد جو دکانیں ہیں ان کی پگڑی دی جانے لگی، وقف کی زمینوں میں بھی قبضہ ہونے لگا، تو اللہ نے عذاب الہی کی شکل میں یوگی اور مودی کو بھیج دیا، کہا تم نہیں سدھرو گے داڑھی والوں سے تو ہم ان کو بھیج دیں گے، چوٹی والوں کو۔ نتیجہ یہ کہ اب وہ جتنا آپ کو کھانا تھا مال حرام کے طور پہ آپ کھا چکے، اب جو آپ کا حلال ہے وہ بھی آپ کی نسوں سے کھینچا جا رہا ہے۔ تو جب ہمارے اعمال خراب ہوں گے تو یہ سب ہمارے ساتھ ہوگا اور ہوتا رہے گا، اور دنیا کا کوئی طاقت، کوئی بڑے سے بڑا مولوی اس کو روک نہیں پائے گا۔ اسی طرح سودی نظام کا مسئلہ ہے، سودی نظام سے کون بچا ہے؟ جو ہم کپڑا پہن رہے ہیں خرید کے، یہ بھی اسی نظام کی دین ہے۔ جس ہوا میں سانس لے رہے یہ ہے تو اللہ کی، لیکن پورا سسٹم اسرائیل کے پاس ہے۔ حد ہے کہ ہم اسرائیل کے سامان کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ جب ہم بائیکاٹ نہیں کر سکے تو لے دے کہ اللہ نے ایران کو کھڑا کر دیا، جس نے ان کا قلاقمہ کر دیا وقتی طور پہ۔ اب اگر یہ لکھنوی سیاست اپنائی جاتی، مدح صحابہ اور مدح اہل بیت اور شیعہ اور سنی، اگر یہ عالمی مسئلہ ہوتا تو آج ایران نہ لڑ رہا ہوتا۔ وہ کہتا نہیں، ہمارے تو مشن یہی ہے کہ تب تکلیف پہنچائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب جس قوم کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ رون کے رکھ دیتی ہے۔ ایران نے اس وقت کام اچھا کیا، ہم گروپ میں بٹے ہوئے، ہم اس لیے تعریف نہیں کریں گے، ہم تو پاٹے نالے کے ہیں، ہم امام مدح صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ بھائی بے شک مانو، محمد کو ہی تو مانو۔ محمد نے کہا کہ ان اللہ لا یحب المفسدین، ہم روئے زمین پہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو جو فساد کا قلاقمہ کر رہا ہے وہ اس وقت میں ایران ہے، ہمیں کھل کے اس کی حمایت کرنا چاہیے بالاعلان، اور نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں بھی رگڑے جائیں گے، اور یہاں بھی زندگی میں وہ سب دیکھنا پڑے گا۔ یہاں گجرات ہوا، مظفر نگر ہوا، کیسے کیسے فساد ہوئے، کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ ٹناٹن ہیں یا بھنا بھن ہیں یا یہ ڈبل ٹی ٹی ایس ہیں یا یہ دیوبندی ہیں۔ وہاں آپ کو مسلمان کے نام پہ مارا گیا۔ آپ گجرات میں دیکھیے، اتنی مزارات کو مسمار کر کے رکھ دیا، وہ دیوبندی تھے کیا؟ وہاں بریلوی مارے گئے۔ اور دنیا میں کہیں دیوبند میں فساد ہوگا تو وہ دیوبندی نبی ہوں تب بھی دیوبندی کہی جائیں گے۔ اچھا دیوبند نہیں تھا، بریلی شریف نہیں تھی، تو اس سے پہلے کیا اسلام نہیں تھا؟ تب بھی سب معاملات یوں ہی چل رہے تھے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں، ان کا سد باب ہونا چاہیے، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں محمدی بن کے کام کرنا چاہیے، اور ہمارا مشن ساحل عارفی کا یہ شعر بننا چاہیے کہ نہ دیوبندی نہ کوئی بریلوی ہوں میں، میری شناخت یہی ہے محمدی ہوں میں۔ اور اگر ہم عمر فاروق کے ماننے والے ہیں تو ہمیں آج یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ مسجد اقصیٰ کی بازیابی اور مسلمانوں کی فتح یابی یہ ہمارا مشن ہو۔ اس لیے کہ واحد آدمی تھے حضرت عمر فاروق صلاح الدین ایوبی سے پہلے، کہ جب وہ گئے تو آپ نے دیکھا منظرنامہ تبدیل ہو گیا۔ عمر فاروق نے صحابی رسول ہونے کی وجہ سے ہمدردی کے طور پہ کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مغلوب ہیں، غلبہ ہمارا ہو گیا، ہم فتح یاب ہو گئے، جیسے رسول اللہ فتح یاب ہوئے، جب فاتح کی حیثیت سے آئے تو پوری قوم یہ بیان کیا کرتی ہے اللہ کے رسول پہ اوجھڑی پھینکی گئی، بچونی پھینکی گئی، ان کو مکہ میں کھینچا گیا۔ یہ کیوں نہیں بتاتے وہ جب وہ آئے تھے فاتح کی حیثیت سے تو بڑے بڑے ظالم جابر کانپ رہے تھے؟ یہ رخ پیچی نہیں کرتے؟ دتون والا رخ تو ہے کہ دھار لگاؤ، لیکن اللہ کے رسول نے کہاں کہاں اسلحہ اٹھایا، کہاں کس کو نیزہ دیا، کس سے کہا برچھی سیکھو، کس سے کہا گھڑ سواری سیکھو، یہ رخ نہیں بتاتے۔ جب اللہ کے رسول فاتح کی حیثیت سے آئے تو لوگ کانپ رہے تھے کہ آج تو محمد ظلم کریں گے۔ تو محمد نے ظلم تو نہیں کیا، کیونکہ محمد کو اللہ نے دوسرے مشن کے لیے بھیجا تھا، جو ان کا لقب تھا، جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ ان پہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ عام لوگوں سے انتقام لیتے، جاتا کہ ان کے یہاں جاؤ، ان کے یہاں جاؤ، ان کے یہاں جاؤ، سب کے یہاں چلے جاؤ، پناہ مل گئی، سب کو اللہ کے رسول نے پناہ دے دی۔ تو جب کبھی ہم فاتح کی حیثیت سے ہندوستان میں یا دنیا میں کہیں آئیں تو ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، تاکہ ہم خود کو محمدی کہیں اور عمر فاروق کے سچے جانشین اور سچے فدائی اور شہدائی کہے جا سکیں۔ ورنہ فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں پنپی نہیں ہے، فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں پنپی نہیں ہے۔ یہی ہے جو قول و عمل کی دو رنگی، تو دین خدا اور بدنام ہوگا۔ یہ عامر عثمانی صاحب کا شعر ہے۔ صدر عمر فاروق جاذب صاحب کا اعلان ہے، ان کا اعلان نہ بھی کروں تو یہ صدر کرسی پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بالکل طے ہے۔ اچھا ان کا کام بھی اتنا ہے مدح صحابہ کے حوالے سے، نعت النبی کے حوالے سے، کہ اتنا کام تو کوئی پاٹے نالے پہ نہیں کر سکا۔ مولانا اول صاحب شاعر بڑے ضرور تھے، لیکن پورا کلام ان کا ڈھونڈا جائے تو جاذب صاحب سے بہت بچہ ثابت ہوں گے۔ تو جاذب صاحب نے یہ موٹی کتاب لا کے پوری ملت مسلمہ پہ، بالخصوص لکھنؤ اور علماء پاٹا نالہ پہ احسان کیا، جو ان کی کتابیں خرید کے نہیں پڑھ سکے۔ یہ ان کا احسان ہے،
یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے 1500 پیج اپنی جیب خاص سے چھاپے، تقریباً 3.5 لاکھ روپے لگے، اور اس کو خریدنے والے لے دیا کہ حاجی مشرف، ان لوگوں نے 10 کتابیں انہوں نے لی اور 10 حاجی مشرف نے لی، اور اس طرح کے 10 اور پیدا ہو جائیں۔ بھائی ان کے پاس پیسہ نہ صحیح، لیکن یہ خلیل اختر صاحب جو ہیں یہ خلیل ہیں، تو دوستی کے معنی میں آتے ہیں۔ اگر یہ حسین الدین بلبن جیسے لوگوں کو سمجھا کے بجھا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے 10 دن اور 15 دن جلسے کر سکتے ہیں، تو 15 کتابیں بھی اس آدمی سے خریدوا سکتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم مرید رہبر نہ بنیں، ہم رہبر بن جائیں، اور رہبر تب بنیں گے جب ہم کام کریں گے۔ اب میں چلتا ہوں سیدھے سن لیا جائے جناب خلیل اختر صاحب کو۔ اگر سرکار کی خاک قدم مل جائے قسمت سے، اگر سرکار کی خاک قدم مل جائے قسمت سے، لبوں سے چوم کر رکھ لوں اسے دل میں حفاظت سے، لبوں سے چوم کر رکھ لوں اسے دل میں حفاظت سے، بہت محفوظ رہتا ہے بلاؤں سے مصیبت سے، بہت محفوظ رہتا ہے بلاؤں سے مصیبت سے، سجا لیتا ہے گھر اپنا جو قرآن کی تلاوت سے، سجا لیتا ہے گھر اپنا جو قرآن کی تلاوت سے۔ یہ بھی شعر تمام حضرات جائی صاحب۔ صرف بخشیں گے آقا ایک دن اس کو زیارت کا، شرف بخشیں گے آقا ایک دن اس کو زیارت کا، درود پاک پڑھتا ہے جو صبح و شام کثرت سے، درود پاک پڑھتا ہے جو صبح و شام کثرت سے۔ مقطع سن لو اس کا دوسرا کلام۔ عمر کا دب دبا کاما گیا اور گونج اٹھی اختر، عمر کا دب دبا کاما گیا اور گونج اٹھی اختر، صدائے کلمہ اللہ اکبر کعبہ کی چھت سے۔ مطلب چشم ایمان جو قرآن کی عبارت دیکھی، چشم ایمان جو قرآن کی عبارت دیکھی، ہم نے آئینہ توحید میں کثرت دیکھی، ہم نے آئینہ توحید میں کثرت دیکھی، جس نے بھی گنبد خضرا کی عمارت دیکھی، جس نے بھی گنبد خضرا کی عمارت دیکھی، اس نے اللہ کے محبوب کی صورت دیکھی، اس نے اللہ کے محبوب کی صورت دیکھی۔ اور یہ بھی شعر جائی صاحب۔
آتے ہی چشم تصور میں جمال فاروق، آتے ہی چشم تصور میں جمال فاروق، شہر ایمان میں اجالوں کی حکومت دیکھی، شہر ایمان میں اجالوں کی حکومت دیکھی۔ اور یہ بھی شعر تمام حضرات، کر دیا بند سبھی کفر کے دروازوں کو، کر دیا بند سبھی کفر کے دروازوں کو، مرحبا حضرت، مرحبا حضرت فاروق کی حکمت دیکھی، مرحبا حضرت فاروق کی حکمت دیکھیو۔ یہ شعر علیم صاحب، ساریا نے سنی آواز امیر طیبہ، ساریا نے سنی آواز امیر طیبہ، سب نے فاروق معظم کی بصیرت دیکھی، سب نے فاروق معظم کی بصیرت۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص توجہ کا طالب، جان رحمت نے کلیجے سے لگایا ان کو، جان رحمت نے کلیجے سے لگایا ان کو، در ارقم میں جو فاروق کی صورت دیکھی، در ارقم میں جو فاروق کی صورت دیکھی۔ اور یہ بھی شعر رضوان بھائی، مل گئی ذات بلا فصل کو تائید عمر، مل گئی ذات بلا فصل کو تائید عمر، اور صدیق نے فاروق کی عظمت دیکھی، اور صدیق نے فاروق۔ اور یہ بھی شعر، آپ تا عمر مدینے کی بہاروں میں رہے، آپ تا عمر مدینے کی بہاروں میں رہے، اے عمر آپ نے دنیا میں بھی جنت دیکھی، اے عمر آپ نے دنیا میں بھی جنت دیکھی۔ اور یہ پہلوان صاحب تشریف لے آئے، یہ شعر پھر سے ان کے حوالے۔ ہاں بھائی، آپ تا عمر مدینے کی بہاروں میں رہے، اے عمر آپ نے دنیا میں بھی جنت دیکھی، انتخاب شہ کونین کے صدقے اختر، انتخاب شہ کونین کے صدقے ہم اختر، انتخاب شہ کونین کے صدقے اختر، چشم کونین نے ترتیب خلافت دیکھی، چشم کونین نے ترتیب خلافت دیکھی، چشم ایمان جو قرآن کی عبارت دیکھی، ہم نے آئینہ توحید میں کثرت دیکھی۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔
हाँ, ये मैंने उनसे कह दिया था भैया दाव मत दीजिएगा, बहुत महदूद लिस्ट हमारी है। और ये अगर हम खालिद साहब आप हर महीने एक नशिश कर लिया कि ये 5 लोगों की, उसमें किसी तरह के मामला न कीजिए लिफाफे लिफाफे के, सिर्फ चाय पिलाइए, लोग बेतकल्लुफ़ बैठे हैं, तो पूरे महल्ले का एक माहौल बन जाएगा। ये आपको मस्जिद में ऐलान नहीं करना पड़ेगा, और ऐलान के बाद इतनी कम तादाद नहीं होगी, वो सब धीमे धीमे बीमार हो जाएंगे सुनने सुनाने के। जब आदी होंगे तो मुमकिन है कि आपको इसी महल्ले में कुछ महफ़िलें और होने लगें। ये साल में 2 महफ़िलें होती हैं, तो जोड़ना मुश्किल होता है। ईदैन की नमाज़ में तो मजबूरी है, वाजिब है, लोग जाते हैं भीड़ लगा के। लेकिन ये कि उमर फ़ारूक के नाम पे, उस्मान गनी के नाम पे और तमाम असहाब के नाम पे, हम ये नहीं कहते कि इनके दिल में कोई ईमान कम है, लेकिन वो जज्बा कहीं सहमा सहमा है। उसको बेदार करने के लिए आपको मुस्तकिल इनको पंच करना पड़ेगा, सुइयाँ चुभोना पड़ेंगी ईमान की, जो इंजेक्शन भी कहा जा सकता है, तब जाके ये लोग राह रास्त पे आएंगे। वरना इतने पुराने आदमी देखिए, वो नूर अमीन साहब पहलवान कहे जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ पहलवानी कर रहे थे, वरना सबसे पहले हम इन्हीं को देखना चाहते थे यहाँ। और ये ऐसे शहदाई हैं, यानी सिर्फ सहाबा के नहीं बल्कि सहाबा के शहदाइयों के शहदाई हैं। जितने शेर मौलाना अव्वल साहब के इनको याद हैं और जाजिब साहब के याद हैं, इतने बड़े बड़े शायरों को नहीं याद हैं। यानी उनके शायर होने पर शक होता है और इनके न शायर होने पर शक होता है। तो कोई आदमी फ़िदाई शहदाई हो तो ऐसा हो, जुनून हो तो ऐसा हो, बग़ैर जुनून के दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं होता है। जब पहली बार इनसे मुलाकात हुई, मैंने हल्के में लिया, कोई पुराने टाइप के होंगे, मौलवियों के इर्द गिर्द रहे होंगे, लेकिन जिस आदमी ने इर्द गिर्द रह के मौलाना अब्दुल शकूर फ़ारूक़ी के पेशानी को पढ़ के, सलाम साहब को देख के, अव्वल साहब के करीब रह के इतना कुछ हासिल कर लिया, वो आदमी आलिम होता तो पालनपुरी होता। भाई हक्कानी साहब बिल्कुल पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, लेकिन हक्कानी साहब को हमारे मौलवियों से कहीं बड़ा मेंबर दिया जाता था, क्योंकि वो बग़ैर सफ़े की और सफ़े की बात करते थे। सफ़े की बात का मतलब ये था कि वो कलामुल्लाह और अहादीस मुबारका से बात मुदल्लल करते, बताते थे किस पेज पे क्या लिखा है। ज़ाकिर नायक तो बहुत बातें पैदा हुए, हक्कानी साहब दंगा पीट के पहले चले गए और बड़े बड़ों को पानी पिलाए हुए थे। तो अल्लाह कब किसको क्या दे दे, और थे क्या कव्वाल थे, कव्वाल से इतने बड़े आलिम बने, अल्लाह का मामला है। यहाँ पे बहुत काजी शादाब साहब की ज़रूरत से चले गए, काजी शमशेर आलम साहब हैं, उस्मान मीनाई साहब हैं, रेहान अलवी साहब हैं, हाफिज़ अतीक़ अरहम साहब हैं, मंजूर अली साहब, खाकसार हाशमी साहब बिल्कुल इधर हमारी तरफ, आज़म सिद्दीक़ी साहब शफ़क़त शहीदा सिद्दीक़ी के छोटे भाई हैं। क्योंकि शहीदा बहुत मोटे हैं, लहीम शहीम न सही, लेकिन उनके वजूद से कई वजूद दब जाते हैं, इसलिए मैंने कहा उनको कब तक उभारा जाए। तो अब की मैंने आज़म सिद्दीक़ी को रहमत दी, मैंने कहा आप भी सिद्दीक़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप आइए। शायर आप ठीक ठाक पढ़ते हैं वो अच्छा है, लेकिन शायर आप ठीक हैं, तो इस कोटे से कब तक किसी गला दबाया जाए। मुमकिन है कि इनको दबाए किसी वक्त अल्लाह इनको निकाल दे एकदम से। शायद ये बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाजी खलीक अहमद साहब, हाजी खालिद हलीम साहब इधर बैठे हुए हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे कि इस तरह की महफ़िलें इस इलाक़े में, जो इलाक़ा गुलजार तो है लेकिन अदबी एतबार से गुलजार नहीं है, मजहबी एतबार से भी मस्जिदों की हद तक है, लिहाजा ये लोग कम अज़ कम अपने महफ़िलों को आबाद करते हैं, अपने घरों को, तो अल्लाह भी इसकी बरकत से इनके घरों को भी आबाद कर देगा और नस्लों को गुलजार कर देगा। खलील अख्तर साहब ने बहुत अच्छा माहौल बनाया, काबिल मुबारकबाद। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।